السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں جنت اور جہنم کے تعلق سے بہت تفصیل سے احادیث کا ترجمہ ہوا۔ آج انشاءاللہ نئے باب اور نئے عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے باب فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سید المرسلین، رسولوں کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کا باب، کہ انبیاء اور رسولوں کی جماعت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تفصیل سے احادیث آئیں گی۔ اور الحمدللہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے یہ بھی بہت بہتر ہے کہ اس مہینے میں جتنا ہو سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی سیرتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم، کہ بنی آدم میں جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی نسلیں گزری ہیں، اس میں سب سے بہترین نسل اور قوم میں مجھے پیدا کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے جو عرب کی زمین منتخب کی، پھر عرب میں مکۃ المکرمہ کی زمین، اور پھر عرب قبائل میں قبیلہ بنو ہاشم میں آپ کو مبعوث فرمایا، یہ اس وقت دنیا کی سب سے پاکیزہ زمین اور سب سے پاکیزہ قبیلہ تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سب سے بہترین بنی آدم کے قوم اور نسل میں پیدا کیا گیا۔ چنانچہ دوسری روایت میں اسی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، جس کے راوی ہیں حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں قبیلہ کنانہ کو چنا۔ کنانہ یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں۔ پھر فرما رہے ہیں واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اس کنانہ میں بھی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، ان میں قریش کو چنا اللہ تعالیٰ نے۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش میں بھی الگ الگ خاندان تھے، جس میں سب سے معزز خاندان بنو ہاشم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، اور قبیلہ بنی ہاشم میں مجھے چنا۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب انتہائی پاکیزہ خاندان اور پاکیزہ نسل میں فرمایا، کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ متبرک قبیلہ کنانہ تھا، پھر اس میں بھی قریش قبیلہ، جس کے اندر بڑی خاصیتیں تھیں۔ قریش کے اندر سب سے بڑی خاصیت قریش کی یہ تھی، اس کے اندر اللہ نے سرداری کی صلاحیت دی تھی، دنیا پہ حکومت کرنے کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں، چاروں خلفائے راشدین بھی اسی میں قریش قبیلے میں سے ہیں۔ تو ان چاروں نے دنیا پہ حکومت کر کے بتا دیا حکومت کیسے کی جاتی ہے، سرداری کیسے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قریش قبیلہ زبان کا بڑا پکا تھا، اگرچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ حق سے محروم تھے، وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود بھی زبان کے بڑے پکے تھے۔ بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بے وفائی قریش خاندان میں نہیں تھی، اور قریش خاندان خاص طور سے اس بات میں بڑا مشہور تھا کہ اس کو اگر حق معلوم ہو جاتا، سچ، اس کے لیے مرنے مٹنے کو تیار ہو جاتا، پھر ایک قدم بھی سچ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اور صحابہ ہیں جو جیسی زندگی گزری حق آنے سے پہلے، لیکن جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو پھر زندگی کی آخری سانس تک اسی پہ ڈٹے رہے۔ یہ خاصیت قریش قبیلے کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے قریش کو چنا، پھر قریش میں بھی سب سے زیادہ امانت دار خاندان بنو ہاشم خاندان تھا، اس کو چنا، پھر اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ تو اس طریقے سے ہمارے نبی دنیا کے سب سے برگزیدہ، زمین پر سب سے مقدس خاندان میں الحمدللہ پیدا کیے گئے۔ تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم، میں قیامت کے دن تمام ابن آدم کا سردار رہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے یا ہوں گے وہ سب کا سردار بنایا جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقَّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے قبر سے جو باہر تشریف لائیں گے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی نہیں آئے گا میدان حشر میں۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ، اور سب سے پہلے اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو مقبول شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کل قیامت کے دن انبیاء کی اکثریت میرے تابع ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہوں گے اور انبیاء اور رسولوں کی جماعت آپ کے پیچھے اور آپ کی اتباع میں ہوگی۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں سب سے پہلا رہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میدان حشر میں تشریف لانے والے آپ، سب سے پہلے مقبول شفاعت کرنے والے آپ، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوا کر اندر تشریف لے جانے والے آپ۔ یہ ساری فضیلتیں اور ساری خصوصیتیں صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان حشر میں حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، بستن، خاص طور سے 6 چیزوں میں، 6 چیزیں مجھے عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ سب سے پہلی چیز، اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم بنایا گیا۔ جوامع الکلم کا کیا مطلب؟ بات انتہائی مختصر ہو، چند الفاظ ہوں لیکن اس کے اندر معنی اور مفہوم کا سمندر ہو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہی یہ بات ملتی ہے۔ باقی دنیا کا کتنا بڑا بھی پڑھا لکھا آدمی ہو، جس کو کہتے ہیں سمندر کو ایک کوزے میں جمع کر دینا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ بات نظر آتی ہے۔ جب ہم حدیث پڑھیں پھر اس حدیث سے کیا کیا ملا ہمیں، جب وہ مطالعہ کریں تو آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایک شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے ایک موقع پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس میں اتنی ساری باتیں ہیں، پورا سمندر ہے۔ حد تو یہ ہے کہ بعض مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
از راہ مذاق ہنسی میں کوئی بات ارشاد فرمائی مسکرانے کے لیے ہنسانے کے لیے، اس میں بھی تقریباً 50 سے 55 مسائل نکال دیے فقہا نے، اتنے مسئلے اس کے اندر پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ تو جو فقہا ہیں، جو محدثین ہیں، وہ سمجھتے ہیں اسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے ہوتی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی معلم نہیں آپ کا، کوئی استاذ نہیں آپ کا، کسی یونیورسٹی یا کسی مدرسے سے آپ نے کوئی تعلیم حاصل کرنے کی کوئی تکلف آپ نے نہیں کیا، پھر اس کے باوجود اتنا زبان میں جامعیت، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کی بڑی مضبوط دلیل۔ دوسری چیز نصرت بالرعب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دوسری چیز جو مجھے دی گئی وہ ہے میرا رعب۔ رعب کہتے ہیں آدمی کی ہیبت، آدمی کا ڈر سامنے والے پہ طاری ہو۔ یہ دشمنوں پہ ہوتا تھا خاص طور سے، جیسا کہ شمائل وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں اس میں ہم پڑھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی جو آپ پر ایمان نہیں لایا، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا خوف زدہ ہو جاتا تھا، ہیبت میں آ جاتا تھا، پھر ایمان لاتا، آپ کے ساتھ مل جل کے رہنا شروع کرتا تو پھر ایسا آپ کا دیوانہ ہوتا، ایسا فریفتہ ہوتا کہ پھر آپ کو چھوڑ کے جانا گوارا نہیں کرتا۔ تو اول مرحلے میں آدمی کی شخصیت کا رعب پڑ جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی، آپ نے فرمایا مسیرت شہرن، کہ کوئی میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر مجھ سے ہے، یعنی بہت دور، کئی ملکوں دور ہے مجھ سے وہ، لیکن وہ صرف میرا نام سنے گا تو اس کے دل میں ہیبت آ جائے گی، خوف اور دہشت آ جائے گی۔ یہ رعب تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا تیسری چیز میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ جہاد کے بعد جب دشمن شکست کھا کے اور ہار کے بھاگ جاتا ہے تو اس کے چھوڑے ہوئے ہتھیار، جانور اور سامان یہ مال غنیمت کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا، اس سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا۔ چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا۔ میرا امتی جہاں بھی ہو، نماز کا وقت ہوا، بس پاک جگہ ملی وہاں نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کسی امت کو یہ نعمت نہیں دی گئی۔ یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ عبادت گاہ میں جا کے عبادت کریں، عیسائیوں کے لیے ضروری تھا وہ عبادت گاہ میں جا کے عبادت کریں، لیکن یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں یہ سہولت ملی کہ اگر مسجد مل گئی تو الحمدللہ، نہیں بھی ملی اور نماز کا وقت ہو گیا، سفر میں ہے آدمی، پاک جگہ دیکھے، مصلی بچھائے، نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ پانچویں چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرما رہے ہیں مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ میں صرف عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، کسی خاص قبیلے یا کسی خاندان کے لیے نہیں، بلکہ پورے انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور چھٹی چیز میرے ذریعے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا گیا، ختم، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کسی نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ تو یہ 6 چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے عطا کی گئیں۔ پہلی چیز جوامع الکلم، آپ کی حدیثیں سمندر ہوتی ہیں۔ دوسری چیز آپ کا رعب دشمنوں کے دلوں میں بٹھایا گیا۔ تیسری چیز مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ چوتھی چیز ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں چاہیں عبادت کریں۔ پانچویں چیز تمام انسانیت کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ آخری چھٹی چیز کہ آپ کو آخری نبی بنایا گیا، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ اس کے بعد آج کی آخری روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے، حلقہ بنائے اور باتیں کر رہے تھے۔ فخرج، اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے سنا صحابہ جو ہے انبیاء کرام کا ذکر کر رہے ہیں،
چنانچہ کسی صحابی نے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ وقال آخر، ایک اور صحابی نے کہا وموسیٰ کلمہ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا، جن سے پہاڑ طور پہ اللہ نے بات کی۔ پھر ایک صحابی نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ بنایا، کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے بغیر والد کے۔ پھر اسی طرح ایک صحابی نے عرض کیا آدم اصطفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا تمام انسانیت کا جد امجد بنانے کے لیے، اور ان کے ذریعے پوری نسل اللہ نے چلائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں۔ عیسیٰ کلیمۃ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلیمہ ہیں، بے شک یہ سب ہیں۔ وَأَنَا حبیب اللہ، اور میں اللہ کا محبوب ہوں۔ حبیب کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے، خلیل کلیم یہ سب کا درجہ نیچے ہے، حبیب سب سے اونچا ہوتا ہے، کہ جس کو کہتے ہیں کہ دو جان ایک قالب، کہ جان الگ ہوتی ہے لیکن جسم ایک ہوتا ہے۔ دو انسان اگر ایک دوسرے کے محبوب ہونے کا تعارف کرائیں تو اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے محبوب اور حبیب ہیں، یعنی جسم الگ ہے لیکن جان ایک ہے۔ تو اس سے زیادہ قربت کسی اور لفظ میں نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اللہ کا حبیب ہوں ولا فخر، لیکن اس پر مجھے کوئی فخر اور تکبر نہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ، کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے حمد کا جو جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر اور تکبر نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا اللہ کے دربار میں، ولا فخر، اور اس پر مجھے کوئی تکبر نہیں۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلْقَ الْجَنَّةِ، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوانے والا میں رہوں گا، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِي الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ غریب مومنین جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے اپنی زندگی میں، میں انہیں لے کر اپنی امت کو لے کر سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، ولا فخر، اور مجھے کوئی اس پر تکبر نہیں ہے۔ وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات کہ مجھ سے پہلے جتنے آئے اور مجھ سے بعد میں جتنے آئیں گے ان سب میں اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا میں رہوں گا میدان آخرت میں، ولا فخر، لیکن مجھے اس پر کوئی فخر اور تکبر نہیں ہے۔ یہ احادیث ہیں جن سے پتہ چلا کہ کل میدان آخرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس شان پر اور کس عظمت پر ہوں گے۔ دنیا میں تو کوئی آدمی کسی عہدے پر ہوتا ہے، آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے چند کا پسندیدہ ہوتا ہے، چند کی گالیاں سن رہا ہوتا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ میدان آخرت میں ملے، عہدہ ملے، منصب ملے، عظمت ملے، اور یہ ساری عظمتیں میدان آخرت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں گی۔ اور بھی حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی کامل اور مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، انہی کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔